مهدی ادركنا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور ان کے کلمات لے کر حاضر ہوئے ہیں، خاص طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام کہ جسے بہت ہی اہمیت حاصل ہے، کہ جو قرآن کے بعد جو ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے نہج البلاغہ کی شکل میں، اس سے کچھ کلمات جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مسلسل اسی حوالے سے گفتگو ہے، مسلسل ایک ایک حدیث کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور اس کے سلسلے سے چند معروضات اور چند باتیں، تاکہ تھوڑی سی وضاحت، تاکہ لوگوں کے نزدیک وہ حدیثیں تھوڑا سا واضح ہو جائیں، لوگ اسے سمجھ سکیں، اور ہم اور آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اس سائے میں گزار سکیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی جو حدیث ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی عجیب حدیث ہے، کہ اگر اس حدیث کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں اور اس حدیث پر عمل کر لیں مکمل طور پر، تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی انسانیت راہ راست سے نہیں بھٹک سکتی، اور وہ صحیح راستے سے دور نہیں جا سکتی۔ محترم ناظرین کرام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آج کی اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، من اسرع الی الناس بما یکرہون قالوا فیہ ما لا یعلمون۔ محترم ناظرین کرام، یہ بڑا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو لوگوں کے سلسلے سے بات کہنے میں ذرا بھی نہیں چوکتا اور فوراً ان کے سلسلے سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، فوراً ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جو انہیں ناگوار ہوتی ہیں، تو پھر یاد رکھے کہ اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسی اس کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ انہیں خود نہیں جانتے کہ یہ ہیں بھی کہ نہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جو ہم اعمال انجام دیں گے، آخرت میں اسی کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، ایک چیز ہے جو بڑی شدید ہے اور اس کی بڑی شدت سے مذمت ہوئی ہے، وہ ہے کسی پر تہمت لگانا۔ کسی پر تہمت لگانا، ہم اور آپ یہ تہمت لگانے میں ذرا بھی چوکتے نہیں ہیں، اور ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں ضائع کرتے کسی کے اوپر تہمت لگانے میں، فوراً سے جو ہے اسے برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، جو تم کسی کے بارے میں فوراً ایسی بات کہہ دیتے ہو کہ جو اسے بری لگ سکتی ہے، اسے خراب لگ سکتی ہے، اس کے دل پر ٹھیس پہنچ سکتی ہے، تو یہ سمجھ لو، یہ تیار ہو جاؤ اس بات کے لیے کہ وہ تمہارے لیے بھی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں جو خود جانتے نہ ہوں۔ یعنی جب تم ان کے سلسلے سے عزت و احترام سے پیش نہ آؤ گے، تم ان کے سلسلے سے اس طرح کی بیجا گفتگو کرو گے یا ایسی گفتگو کرو گے جو ان کو ناپسند ہے، تو پھر وہ بھی ایسی گفتگو نکال کر لائیں گے، ایسی باتیں نکال کر لائیں گے جو تمہیں ناپسند ہوگی۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، ان میں سب سے جو خطرناک عضو ہے، جو انسان کے جسم کے پارٹس ہیں، ان میں جو سب سے خطرناک پارٹ ہے، اسے اہل بیت علیہ السلام نے زبان کے نام سے یاد کیا ہے، وہ زبان ہے۔ کیونکہ زبان کے ذریعے سے اتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ غور کریے کہ اہل بیت علیہ السلام نے 12 مقامات پہ فرمایا ہے کہ یہ زبان ہے جو مشرق سے مغرب والوں کو لڑا سکتی ہے، یہ زبان ہے کہ جو دینداروں کو بے دین بنا سکتی ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو انسان کا قتل کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ یہ زبان بڑی اہم چیز ہے۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت تک انسان کے بارے میں آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک وہ بولے نہ۔ جب وہ بولتا ہے، جب اپنی زبان کھولتا ہے، تب اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، تب اس کے سلسلے سے انسان سمجھتا ہے کہ اچھا یہ اتنے پانی میں ہے۔ تو اس زبان کو بڑا
بہت ہی زیادہ سوچ کر سمجھ کر کھولنا چاہیے. یہ کہاں کھولنا چاہیے کہاں نہیں کھولنا چاہیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ابھی آگے آنے والی احادیث میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو اس طرح سے اس سے متعلق ہیں. چونکہ یہ بات اس سلسلے کی تھی اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ زبان سے بہت زیادہ مسائل خراب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مسئلے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے زبان ایک ایسی چیز ہے کیونکہ دیکھیے واعظ و نصیحت کرنا سب کر سکتے ہیں لیکن زبان سے کہنا اور ہوتا ہے اور دل سے کہنا اور ہوتا ہے. زبانی دعویٰ الگ چیز ہے اور دل سے جو نکلے بات وہ الگ چیز ہے. اسی لیے ہمیں ملتا ہے اور یہ بات علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ وعظ جو ہے اگر زبان سے نکلی جائے اگر وعظ زبان سے ہو رہی ہے صرف زبانی ہو رہی ہے تو وہ کانوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے کی جا رہی ہے تو وہ انسان کے دل میں اترتی ہے. تو ہم جب زبان کھول رہے ہیں تو ہم ایسے زبان نہ کھولیں کہ کسی کی ہم دل شکنی کا سبب ہو جائیں, کسی کا دل ٹوٹے, کسی کو تکلیف ہو. کسی مومن بھائی کو تکلیف دینا چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ اس کے نہ زبان کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے نہ ہاتھ کے ذریعے سے, یعنی نہ وہ کبھی کسی کو اپنے عمل کے ذریعے سے ٹھیس پہنچاتا ہے اور نہ کبھی کسی کو زبان کے ذریعے سے. تو یہ ایک مسلمان اور مومن کی نشانی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے, اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے تاکہ اس زبان سے ایسی چیزیں سرزد نہ ہوں کہ جو لوگوں کی ناراضگی کا سبب بنے. کیونکہ ہم اگر کسی کے لیے ایک بات کہیں گے تو یہ بات طے ہے کہ وہ ہمارے لیے 4 باتیں کہہ سکتا ہے. اور آپ یقین جانیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, غالباً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی امام کا جملہ ہے, فی الوقت ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. ائمہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ شخص پہ لعنت ہے. امام فرماتے ہیں وہ شخص پہ لعنت ہے پروردگار کی کہ جس سے لوگ اس وجہ سے ڈریں کہ اس کی زبان بڑی خراب ہے. یعنی اگر لوگ صرف ہم سے اس لیے دور ہو جا رہے ہیں کہ یہ زبان اس کی بڑی خراب ہے, کہ بھائی اس کی زبان بڑی خراب ہے, یہ زبان کا گندہ ہے, یہ ابھی بولے گا یا مثلا بات کرے گا تو اس کی باتوں میں خرافات ہوگی, اس کی باتوں میں دشنام ہوگا, گالی گلوچ ہوگا, اور مثلا صرف اس کی زبان سخت زبانی ہے, سخت لہجہ ہے. تو ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص کہ جو اس طرح سے ہو کہ جس سے لوگ صرف اس کی زبان کی بنا پر دور ہو جائیں وہ لعین ہے, وہ ملعون ہے. تو محترم ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اپنی قابو میں رکھیں. زبان ایک ایسا جانور ہے کہ جسے اللہ نے یعنی جسے مثال دی جاتی ہے کہ جسے اللہ نے دانتوں کے درمیان یعنی 32 پہروں کے درمیان رکھا ہوا ہے تاکہ یہ جلدی سے باہر نہ نکلے. تو عزیزان گرامی یہ بڑی سخت ہے. اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ روایات ہے نہ جانے کتنے لوگ قیامت میں زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائیں گے, جہنم پہنچ جائیں گے. تو ہمیں اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھنی ہے, پہلے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے, پھر زبان کا استعمال کرنا ہے. پہلے زبان کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ ہم جب استعمال کریں گے تو زبان ہمارے قابو میں نہیں رہتی. اگر ہم عقل کے پیچھے چھوڑ دیں, اگر ہم عقل کو پیچھے چھوڑ دیں اور عقل سے کام نہ لیں تو پھر زبان قابو میں نہیں رہے گی, اور پھر اس سے ایسی باتیں سرزد ہوں گی جو امت میں جو دنیا میں خرافات پھیلانے کا سبب بنیں گی اور انسانوں کو انسانوں سے لڑانے کا سبب بنیں گی اور لوگوں کی ناراضگی کا سبب بنیں گی. تو پھر ہمیں ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے لوگوں کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. کیونکہ جب ہم اپنے لیے یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں برا بھلا کہے یا کوئی ہم سے ایسی بات ہمارے لیے کہے جو مثلا ہمیں ناپسند ہو, تو ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے ایسی باتیں کریں کہ جو اسے ناپسند ہو. محترم ناظرین کرام یہ امام کی حدیث سے ہمیں اسی لحاظ سے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے.
محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ. پھر کل ایک دوسری حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے آپ حضرات خدمت سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.